اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بہادر کہ جب اکیلے تھے اور لوگ ابو طالب کے پاس آئے، کہنے لگے اے ابو طالب پانی حد سے آگے چڑھ گیا ہے، آپ کا بھتیجا ہمارے معبودوں کو بہت برا بھلا کہتا ہے، اب آپ اپنے بھتیجے کو میرے حوالے کیجیے، ہم اس کو ماریں گے، ہم اس کو قتل کریں گے۔ آپ کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی اس کی، ہم لوگ سمجھا رہے ہیں پھر بھی نہیں مان رہا ہے محمد، کہو صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی بھی بات نہیں مان رہا، ہماری بھی بات نہیں مان رہا ہے، اب جہاں ملے گا ہم اس کو ماریں گے، نہیں تو ایک موقع اور دے رہا ہوں اس کو سمجھا لو۔ ابو طالب نے اپنے بھتیجے محمد ابن عبداللہ کو بلایا اور کہا کہ بیٹے تمہارے باپ نہیں ہے، میں نے تمہیں بیٹے کی طرح پالا ہے، اپنے چچا پر اتنا بوجھ نہ ڈالو کہ وہ اٹھا نہ سکے۔ آئے میرے بھتیجے، تیری پیشانی سے، تیرے سر سے اگر خون کا ایک قطرہ گرے گا تو تیرا چچا ابو طالب اس دنیا سے رخصت ہو جائے گا۔ آئے میرے بھتیجے، آج یہ کافر لوگ پھر آئے تھے اور مجھ سے کہہ رہے تھے کہ آخری مرتبہ سمجھا لو، اور اگر نہیں مانتا ہے تو آپ ہٹ جاؤ، جہاں ملے گا ہم اس کو ماریں گے۔ اے میرے بھتیجے مان جاؤ، میرے اوپر اتنا بوجھ نہ ڈالو کہ میں اس کو برداشت نہ کر سکوں، چھوڑ دو ان کو ان کے حال پر۔ آپ کے ساتھ اس وقت کوئی نہیں تھا ابو بکر کے علاوہ اور آپ کی بیوی خدیجہ کے علاوہ۔ ذرا تصور کیجئے کہ اس وقت ابو طالب نے کیا یہ جملہ جب کہا تو اللہ کے نبی کی زبان سے جو جملہ نکلا اس کو سنو، جو آپ کی بہادری پر دلالت کرتا ہے۔ آئے چچا جان، آج کے بعد میں آپ کے اوپر بوجھ نہیں بنوں گا، آپ اپنے آپ کو مجھ سے الگ کرنا چاہتے ہیں تو کر لیجئے، لیکن آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں اس دعوت کو دینا چھوڑ دوں جو اللہ نے میرے اوپر فرض کی ہے، جس کو پہنچانا مجھ پر میری ذمہ داری ہے۔ رہی ان کی بات، یہ کہتے ہیں کہ جہاں ملے گا تو ماریں گے، تو سنیے میرے چچا جان، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، یہ کافرین مکہ 9 کروڑ 30 لاکھ میل کی بلندی پر جائیں اور سورج کو توڑ کر لائیں اور میرے دائیں ہاتھ پر لا کر رکھ دیں، اور 2,40,000 میل کی اونچائی پر جائیں اور چاند کو توڑ کر لائیں اور میرے بائیں ہاتھ پر لا کر رکھ دیں، قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، یہ کافروں کے لیے سورج کا اکھاڑ لانا اور چاند کا توڑ لانا آسان ہے، یہ ایسا کر سکتے ہیں، لیکن میرے لیے یہ آسان نہیں ہے کہ میں دین کی دعوت چھوڑ دوں، میں اس کے باوجود دعوت دیتا رہوں گا، آگے آپ کی مرضی، آپ میری مدد کریں یا نہ کریں، اللہ ہمارا حامی و ناصر ہے۔ یہ کہہ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رو دیے اور آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جب ابو طالب نے یہ جملے سنے، اپنے بھتیجے کی ہمت سنی اور یہ جملے سنے اور اپنے بھتیجے محمد رسول اللہ کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تو فوراً سینے سے لگایا اور فرمایا کہ میرے بیٹے، وہ بیٹا ہی کہتے تھے، اے میرے بیٹے جاؤ، تم اللہ کے دین کی طرف بلاتے ہو، توحید کی دعوت دیتے ہو، دیتے رہو، جب تک تمہارا چچا ابو طالب زندہ ہے دیکھتا ہوں کس کی ماں نے کس کو کتنا دودھ پلایا ہے، جو تیری طرف نظر اٹھا کر بھی دیکھ سکے، میں حتی الوسعت استطاعت کے مطابق تیری مدد کرتا رہوں گا۔ اے میرے بھتیجے جا، میں تیری آنکھ میں آنسو نہیں دیکھ سکتا، اے میرے بیٹے تم جاؤ اور دعوت توحید دو۔ آپ کے یہ جملے، یہ سورج لے آئیں، چاند توڑ لائیں، دائیں بائیں ہاتھ پر رکھ دیں، پھر بھی میں نہیں مانوں گا، آپ کی بہادری کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ یہ بہادری تھی، پراکرمی، وہ بڑا بہادر ہوگا۔